بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 419 میں ترتیب سے جہل کی صورت میں قضاء میں ترتیب کے حکم پر گفتگو ہوگی۔ قضاء نماز کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ قضاء ہونے والی نمازوں کی ترتیب معلوم نہ ہونے کی صورت میں قضاء میں ترتیب کا حکم کیا ہے۔ آیا پھر بھی ترتیب حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ متعلقہ نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، عبارت کی توضیح اور تشریح، ادلہ اور روایات کا جائزہ بھی پیش کریں گے۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ جَهِلَ التَّرْتِيبَ سَقَطَ فِي الْأَجْوَدِ لِأَنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مِّمَّا لَمْ يَعْلَمُوا وَلِاسْتِلْزَامِ فِعْلِهِ بِتَقْرِيرِ الْفَرَائِضِ عَلَى وَجْهٍ يُحَصِّلُهُ الْحَرَجَ وَالْعُسْرَ الْمَنْفِيَّيْنِ فِي كَثِيرٍ مِّن مَّوَارِدِهِ وَسُهُولَتُهُ فِي بَعْضٍ يَسْتَلْزِمُ إِيجَابُهُ فِيهِ إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ۔ فرض یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری بحثیں تھیں کہ قضاء نماز کو انجام دیتے ہوئے ان کی ترتیب کا لحاظ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس صورت میں بحثیں تھیں کہ جب قضاء ہونے والی نمازوں کی ترتیب معلوم ہو۔ اب بحث ہے کہ اگر نہ جانتا ہو ترتیب کو، یعنی قضاء ہونے والی نمازوں کی ترتیب ہی معلوم نہیں ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ ایک نماز صبح، ایک نماز ظہر، ایک نماز عصر، ایک نماز مغرب، ایک نماز عشاء مجھ سے رہ گئی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ پہلے دن عشاء رہی تھی، دوسرے دن ظہر رہی تھی، تیسرے دن صبح رہی تھی، چوتھے دن یہ معلوم نہیں ہے۔ تو آیا ترتیب کو پھر بھی حاصل کرنا ضروری ہے یا پھر ترتیب ساقط ہے؟ چونکہ اگر ترتیب معلوم بھی نہ ہو اور ترتیب کو حاصل کرنا ضروری ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کو اتنا تکرار کرنا چاہیے اپنی نمازوں کو کہ جو بھی ترتیب رہی ہو وہ حاصل ہو جائے۔ اور اگر ترتیب واجب نہ ہو تو پھر تو اس کو پتہ ہے کہ میری 5 نمازیں مثال کے طور پر رہ گئی ہیں، ان کو میں نے انجام دینا ہے۔ تو شہید اول اور ثانی کا یہاں پہ نظریہ یہ ہے وَلَوْ جَاهِلَ التَّرْتِيبَ، اگر ترتیب کو نہ جانتا ہو، ساقطا، تو ترتیب کا لحاظ کرنا قضاء میں ساقط ہے، واجب نہیں ہے ترتیب کا لحاظ کیا جائے۔ فی الأجود بہتر قول یہی ہے، لِأَنَّ النَّاسَ فِي سَعَةٍ مِّمَّا لَمْ يَعْلَمُوا، کیونکہ لوگ اس چیز سے وسعت میں ہیں جس کو نہیں جانتے۔ تو 3 دلیلیں یہاں پر دی گئی ہیں جناب علی کہ اگر انسان نہیں جانتا، بلکہ 2 دلیلیں بنے گی، تو پھر اس کو ترتیب حاصل کرنا ضروری نہیں ہے قضاء کے اندر۔ پہلی دلیل کیا ہے کہ لوگ اس چیز سے وسعت میں ہیں کہ جس کو نہیں جانتے، یعنی ترتیب کا انہیں علم نہیں ہے، تو پھر اب انہیں جو ہے وسعت حاصل ہے اور ان کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ہاں اگر انہیں معلوم ہوتا تو پھر علیحدہ بحث تھی۔ وَلِاسْتِلْزَامِ فِعْلِهِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ترتیب کو حاصل کرنا اور واجب قرار دینا یہ مستلزم ہے عسر و حرج کو کہ جس کی نفی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں کئی موارد میں۔ اللہ تعالی عسر و حرج نہیں چاہتا، انسان کی بندگی اور خلوص سے نیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ترتیب معلوم بھی نہیں ہے اور کہیں کہ اس کو حاصل کرنا بھی واجب ہے، کیسے حاصل کریں گے؟ بتقریر الفرائض، فرائض کو بار بار انجام دیں گے، مختلف جگہوں پہ اس کو انجام دیں گے، علی وجہ، اس طرح یحصلہ کہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ نماز صبح کو پہلے پڑھیں گے، دوسری مرتبہ بعد میں پڑھیں گے، تیسری مرتبہ اس کے بعد پڑھیں گے، اس طرح کی ترتیب حاصل ہو جائے۔ تو اگر ترتیب معلوم نہ ہونے کے باوجود
فرائض کو تکرار کر کے ترتیب کو حاصل کرنا واجب قرار دیں تو اس سے لازم آتا ہے عسر و حرج کے جن کی نفی کی گئی ہے بہت سے موارد میں۔ تو دو دلیلیں ہو گئیں کہ ترتیب حاصل کرنا واجب نہیں ہے چونکہ اس سے مشقت اور حرج لازم آتا ہے۔ قرآن کریم میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج قرار نہیں دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ وَسُهُولَتُهُ فِي بَعْضٍ يَسْتَلْزِمُ إِيجَابُهُ فِيهِ إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ، کوئی کہتا ہے کہ بعض جگہوں پر تکرار کرنا اور ترتیب کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ کہیں نا واجب ہے۔ ہاں جہاں پر تکرار کرنا اور ترتیب کو حاصل کرنا مستلزم و عسر و حرج ہے وہاں پر آپ نفی کر دیں، کہیں کہ یہ واجب نہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بعض موارد میں جہاں عسر و حرج لازم نہیں آتا وہاں پر ترتیب کو حاصل کرنا واجب ہے، مستلزم ہوگا کہ آپ ایک تیسرے قول کو ایجاد کریں، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے دلیلوں کی روشنی میں وہ کہتے ہیں بے شک عسر و حرج لازم آئے پھر بھی آپ نے اس کو حاصل کرنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب علی دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ایک تیسرا قول بناتے ہیں تو یہ اجماع مرکب کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ ترتیب کے مسئلے میں صورت جہل میں فقہا کے دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں ترتیب واجب ہے تمام موارد میں، کچھ کہتے ہیں ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو ایک ہم آگے تفصیل دیں، تیسری تفصیل کون سی جناب، کہ جہاں پر عسر و حرج لازم نہ آتا ہو وہاں پر ترتیب رکھ لیں اور جہاں پر مشکل ہو عسر و حرج لازم آتا ہو وہاں پر نہ رکھیں، تو یہ اجماع مرکب کے خلاف ہے، اور جو چیز اجماع مرکب کے خلاف ہو اس کو بھی پھر ایجاد نہیں کیا جاتا۔ اجماع کی باتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وَلِلْمُصَنِّفِ قَوْلٌ ثَانٍ، جناب مصنف نے لمح میں فرمایا کہ اگر ترتیب معلوم نہ ہو تو ساقط ہے، لیکن ان کا اپنا ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، وَهُوَ تَقْدِيمُ مَا ظَنَّ سَبْقَهُ ثُمَّ سُقُوطُ اخْتَارَهُ فِي الذِّكْرَ۔ شہید اول نے اپنی ذکرہ شیعہ میں اختیار کیا ہے کہ جن نمازوں کا پہلے فوت ہونا گمان ہو ان کو پہلے قضا کرنا چاہیے، اور جن کے بارے میں گمان وغیرہ نہیں ہے تو ان سے ترتیب ساقط ہے۔ اس نظریے کو ذکر شیعہ میں اختیار کیا ہے۔ وَثَالِثٌ وَهُوَ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ، اور ان کا تیسرا ایک نظریہ ہے کہ ظن اور گمان پر عمل کرے یا وہم پر عمل کرے۔ فَإِنْ انْتَفَيَ سَقَطَ، اور اگر ظن اور گمان اور وہم بھی نہ ہو تقدیم کا تو پھر ترتیب ساقط ہے۔ اختارہ فی الدروس، یہ ان کا نظریہ دروس شرعیہ میں ہے۔ شہید اول کی بہت سی کتابیں ہیں فقہ کی، تو اب دیکھیں انہوں نے علمی مسائل میں کس طرح اس کو مثلا اختلاف نظر اور اپنی جاندار تحقیقیں پیش کی۔ وَلِبَعْضِ الْأَصْحَابِ رَابِعٌ، اور ایک چوتھا قول ہے جو دوسرے فقہا کا ہے، وَهُوَ وُجُوبُ تَقْرِيرِ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُحَصِّلُهُ، وہ یہ ہے کہ جب ترتیب معلوم نہ ہو قضا ہونے والی نمازوں کی تو بھی ترتیب کو حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح آگے پیچھے کر کے واجبات کو بار بار پڑھے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو بھی ترتیب ان کے فوت ہونے کی تھی وہ حاصل ہو گئی ہے۔ یہ وہ پہلے قول کے مقابلے میں ہوگی ہے جو کہتے ہیں کہ ترتیب جب مجہول ہو تو اس کو ساقط ہو جاتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ انسان سے ترتیب ساقط نہیں ہوتی، اتنا تکرار کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ ترتیب حاصل ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے ترتیب حاصل کے لیے بہت سے طریقے بتاتے ہیں، ان پر بحث ہوگی بعد میں۔ ابھی ہم جناب علی ان نظریات پر ایک روشنی ڈالیں گے کہ جب ترتیب مجہول ہو تو بہتر قول یہ ہے کہ ترتیب ساقط ہے۔ اس پر جب فوائد کی ترتیب کے وجوب کے قائل ہو جائے پہلے مسئلے میں، جب ترتیب معلوم ہو تو اس کی بات گزر چکی ہے،
تو یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ اگر ترتیب مجہول ہو تو آیا ترتیب کو حاصل کرنا واجب ہے اور قضا ہونے والی نمازوں کو تکرار کے ساتھ پڑھے تاکہ ترتیب حاصل ہو جائے، جیسا کہ ایک جماعت کی طرف منقول ہے. اور یہ تو خلاف شیخ طوسی سرائر ابن ادریس ہلی، ارشاد الاذہان اور تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی سے ظاہر ہے، اور مفاتی سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے نسبت دی ہے کہ جو علامہ اور شہیدین کے علاوہ کی طرف، بلکہ بیان اور ذکرہ میں گمان کی صورت میں ترتیب کو حاصل کرنا واجب قرار دیا ہے، اور دروس و موجز و کشف الالتباس و ہلالیہ میں اس کو واجب کیا ہے. یا وہم ہو کہ اگر وہم یا گمان ہو کہ جو فوائد ہیں اس ترتیب سے تھی تو تکرار واجب ہے، اور وہ دعویٰ ہے اطلاق صحیح زرارہ کا، اور دوسری روایات کے ترتیب کو واجب قرار دیتی ہے. لیکن ترتیب مجہول ہونے کی صورت میں اکثر فقہاء اور علماء جو ہیں شیعہ امامیہ وہ ترتیب کو ساقط قرار دیتے ہیں، کیونکہ زرارہ سے صحیح زرارہ سے ظاہر ہے کہ وہ ترتیب معلوم ہونے کی صورت میں خاص ہے. فرمایا تھا اس میں امام نے وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأُولَاهُنَّ فَأَذِّن لَهَا وَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، کہ جب تم پر بہت سی قضا نمازیں ہوں تو ان میں سے جو پہلی ہے اس سے شروع کرو، اس کے لیے اذان و اقامت کہو، پھر نماز پڑھو، اور اس کے بعد والی نمازوں کے لیے اقامت کہتے جاؤ. وسائل و شیعہ باب 63. اسی طرح جمیل بن دراج کی بھی روایت تھی. اور مجہول ہونے کی صورت میں ترتیب کے عدم وجوب کے جو قائل ہیں وہ تکرار سے عسر و حرج لازم آنے کو دلیل بناتے ہیں کہ اس کی شریعت میں نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ تو تکلیف بالمحال لازم آئے گی. 2-4 نمازیں اس سے رہ گئی ہوئی ہیں، اگر ان کا تکرار کریں تو پھر سینکڑوں اور ہزاروں نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی. یہ جب ہم اس پر کلام کریں گے بعد والے دروس میں تو یہ پتہ چلے گا کہ بعض اوقات تو تکلیف بالمحال کی حد تک فکر پہنچ جاتی ہے، تو وہ عقلاً منفی ہے، جیسا کہ ذکر شیعہ میں انہوں نے کہا ہے. اگر کوئی کہے کہ جہاں تک مجہول ترتیب کو حاصل کرنا عسر و حرج لازم ہو تو وہاں سے اٹھا دی جائے، اور جہاں ترتیب کو حاصل کرنا عسر و حرج کو مستلزم نہ ہو تو وہاں تو واجب رہے. تو اس کا جواب وہ شہید ثانی نے دیا ہے کہ یہ اجماع مرکب کے مخالف ہے، اور تیسرا قول اس میں ایجاد کرنے کے مترادف ہے. اور اجماع مرکب کا خرق اور اس کو توڑنا یہ کیا ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے فقہا کے 2 نظریے ہیں، یا تو ترتیب واجب ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو عبارت میں بھی وضاحت ہو چکی ہے. تو اس کا اچھا ایک اشکال یہ ہے کہ احداث قول ثالث اجماع مرکب کا خرق ہوتا ہے جب وہ قول سیوم کو منع کرنے پر متفق ہوں اپنے اختلاف کے باوجود. تو یہ کیا ہوتا ہے، قول ہوتا ہے عدم فصل، عدم تفصیل کا، حالانکہ اس میں تو قول سیوم سے وہ سکوت اختیار کر چکے ہیں، اگرچہ ان کا اپنا اختلاف ہے لیکن قول سیوم کو منع تو نہیں کیا. تو یہ بھی اجماع مرکب والا بھی باس حل ہو گئی آج. اچھا جی، یہاں تک ان کی پہلی دلیل تھی کہ الناس فی ساعۃ مما لم یعلموا، تو یہ ایک حدیث ہے جسے نقل کیا جناب علامہ ابن ابی جمہور احصائی نے اوالی الوالی یا غوالی الوالی میں نبی اکرم سے نقل کیا، ان الناس فی ساعۃ مما لم یعلموا، لوگ اس چیز سے وسعت میں ہے جس کو نہیں جانتے. مستدرک الوسائل باب 12 ابواب مقدمات الحدود میں ہے. اور ایک حدیث جو ہے دسترخوان کے بارے میں ہے جو سکونی سے منقول ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں ہم فی ساعۃ حتی یعلمون، وہ جس چیز کو نہیں جانتے تو اس کے بارے میں وسعت میں ہے، کھا سکتے ہیں جب تک کہ جان لیں، اس کی حرمت کو یقین کر لیں.
فصیل شیعہ باب 50 ابواب النجاسات۔ اور اسی طرح جعفریات کی حدیث جو دسترخوان کے بارے میں، اس میں ہم فی ساعۃ من عقلھا ما لم یعلموا حتی یعلموا، جب تک نہیں جانتے تو کھانے میں ان کو وسعت اور گنجائش ہے یہاں تک کہ اس کی حرمت کو جان لیں۔ تو یہ مستدرک الوسائل باب 35 ابواب النجاسات میں۔ نوادر راوندی میں بھی ہے ہم فی ساعۃ ما لم یعلموا۔ تو بہرحال یہ ایک روایت ہے۔ جہاں تک ابن ابی جمہور احصائی کا تعلق ہے تو صاحب حدائق محدث یوسف بن احمد بحرینی جو کہ اخباری تھے اور محدث تھے، انہوں نے جناب ابن ابی جمہور احصائی کے بارے میں جو جملہ کہا ہے نا تعارض کی بحثوں میں، اکثر رسولی بھی نقل کرتے ہیں، شیخ مظفر نے، شیخ انصاری نے تعادل و تراجی اور تعارض اخبار میں اسے نقل کیا ہے کہ ان کی روایت، ان کی جو کتاب ہے نا یہ اوالی الوالی، یہ اس میں خشک و تر اور غیث و سمین جمع ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جناب ابن ابی جمہور احصائی ایک اصولی مکتب عالم تھے اور شہید ثانی کے دور میں بہت ہی بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے جناب علی۔ کیسے؟ اس دور میں جو بڑی شخصیات تھیں کون کون تھی جناب علی؟ ایک تو مقدس اردبیلی نجف میں موجود تھے، محقق کرکی اصفہان میں موجود تھے، شہید ثانی یہ عربی علاقوں میں موجود تھے، اور یہ جو ابن ابی جمہور احصائی ہیں یہ مشہد کی سائٹ پہ اور ادھر افغانستان کی سائٹ پہ انہوں نے علمی خدمات کی ہیں اور ان کی کلامی کتابیں ہیں، اصولی فقی، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو تھوڑا سا وہ جو ہے نا جی جیسے علامہ ہلی اور باقی اصولیوں کے بارے میں انہوں نے اس طرح کے شبہات اور توہمات پھیلائے ہیں، اسی طرح اس کتاب کے بارے میں بھی شبہات ہیں۔ وَإِلَّا جناب ابن ابی جمہور احصائی نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھی، انہوں نے سابقہ فقہا کی کتابوں کی تجرید کی ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں انہوں نے شیخ طوسی اور علامہ ہلی اور باقی جو درمیان والے درجے کیا کہتے ہیں عرصے کے علماء تھے ان کی کتابوں سے تجرید کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جناب علی چاند ایک اقوال تھے، ان پر بحث ہو گئی، دلیلوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب جو ایک اہم بحث آنے والی ہے وہ ہوگی کہ اگر فرض کریں کہ ترتیب کو حاصل کرنا واجب ہو، جب ترتیب معلوم نہ ہو تو ان کو کتنے طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عبارتیں اور بڑی جناب ریاضیاتی چیزیں، یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں، ان پر انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔